السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو فاختہ سے متعلق ہے۔ فاختہ پوری دنیا میں امن کا نشان تسلیم کیا جانے والا پرندہ ہے۔ وہ پرندے جنہیں بہت سے ماحولیاتی اور انسانی خطرات کا سامنا ہے، فاختہ بھی ان میں شامل ہے۔ فاختہ جو پہلے ہر جگہ عام ہوتی تھی اور غول در غول نظر آتی تھی اور اس کی بہت ہی منفرد دھیمی آواز سننے کو ملا کرتی تھی، اب کبھی کبھار ہی نظر آتی ہے، اور اس کی آواز سننے تو پتہ نہیں کتنا عرصہ ہوا۔ فاختہ کی نسل کو نقصان پہنچنے کے بہت سے اسباب ہیں، جن میں زیادہ نقصان فصلوں پر زہریلی دوائیوں اور کھاد وغیرہ کے استعمال سے ہوا ہے۔ گندم، چاول، جوار، باجرہ اور باقی اناج اسے بہت مرغوب ہے۔ اب ان فصلوں کی بجائی کے دوران بیجوں کو زہریلی دوا لگا کر بویا جاتا ہے، اور فاختہ ان میں سے جو دانے چگتی ہیں وہ ماری جاتی ہیں۔ صوبہ سندھ میں فاختہ چاولوں کی فصل کی کٹائی کے موسم میں اور تھر میں بہار کے موسم میں جب پیلوں پکتی ہیں تو یہ بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ سندھ میں کچھ سالوں سے پانی کی کمی کی وجہ سے چاول کی فصل انتہائی کم کاشت ہونے کا اثر بھی فاختہ پر پڑا۔ مقامی دیسی درختوں کی کٹائی اور بدیسی درخت لگانے کے رواج سے بھی ان کے رہنے کے علاقے کم سے کم ہوتے چلے گئے۔ فاختہ بہت ہی معصوم پرندہ ہونے کی وجہ سے اسے شکار کرنا آسان ہوتا ہے۔ اس میں چالاکی اور پھرتی کم ہوتی ہے۔ پرندوں کے شکاری حضرات کی رگ شکار اسے دیکھتے ہی پھڑک اڑتی ہے۔ اکثر نئی شکاری نشانہ بازی کی مشق اسی پر کرتے ہیں۔ فاختہ زیادہ تر اکٹھے رہنا پسند کرتی ہے۔ ایک غول میں کبھی کبھی 100 سے بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ فاختہ کا زیادہ شکار اس کے انتہائی لذیذ اور صحت کے لیے مفید گوشت کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ اس کا گوشت سب پرندوں یہاں تک کہ تیتر سے بھی لذیذ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے دیسی حکماء نے بھی فاختہ کی نسل کشی میں اہم کردار ادا کیا ہے، جو اس کے گوشت کو مردانہ کمزوری، دمہ اور یرقان کے علاج کے طور پر کھانے کا مشورہ انتہائی یقین سے دیتے آ رہے ہیں۔ حکومت اگر ان بیماریوں کے سستے علاج مہیا کر دے تو بھی فاختہ کے سر سے کچھ شامت ٹل سکتی ہے۔ سال میں 2 بار 2 سے 4 تک انڈے دینے اور 21 دنوں تک ان پر بیٹھنے والی فاختہ کے انڈوں اور بچوں کا ایک بہت بڑا دشمن کوا بھی ہے۔ فاختہ ماں کی جنگ کووں سے اپنے انڈوں اور بچوں کو بچانے کے لیے چلتی رہتی ہے۔ اس معصومیت اور ظالم کی جنگ میں اکثر معصومیت ہار جاتی ہے اور بیچاری فاختہ دل کا درد دل میں رکھ چھوڑتی ہے۔ فاختہ کی سادگی اور معصومیت اس کے گھونسلے میں بھی نظر آتی ہے، جو بس کچھ پتلی سوکھی ڈنڈی نما لکڑیوں کا چھوٹا سا مجموعہ ہی ہوتا ہے۔ سبھی جانوروں میں مادہ کے لیے نر آپس میں لڑتے ہیں، اور کچھ میں تو یہ لڑائی زندگی یا موت کا مسئلہ ہوتی ہے، اور فاختہ میں بھی مادہ کے لیے یہ لڑائی ہوتی ہے، مگر شرافت اور معصومیت اس لڑائی میں بھی غالب ہوتی ہے کہ چونچ مارنا اور خون نکالنا جیسے منع ہوتا ہے، اور اکثر دھمکی اور پروں کے تھپیڑنے مارنے کی حد تک ہی رہتی ہے۔ فاختہ بنیادی طور پر ایک سست اور معصوم پرندہ ہے۔ یہ بارش سے ڈرتے ہیں کیونکہ یہ بھیگنے کے بعد ٹھیک سے اڑ نہیں پاتے۔ صبح سویرے سورج نکلنے سے بھی پہلے جب چاروں طرف خاموشی ہوتی ہے، سب گرمی سے بے حال پڑے ہوتے ہیں، اس وقت کسی درخت کی شاخ پر بیٹھی فاختہ کی دھیمی سروں میں کو گھو کو کی آواز عجیب تاثر پیدا کرتی ہے، جیسے گرمی سے ستائے ہوئے کو ایک امید دلا رہی ہو۔ ناظرین، فاختہ کے بارے میں ایک اعرابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ سچے نبی ہیں تو بتائیے کہ میرے پاس کون ہے؟ اگر آپ نے بتا دیا تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ اعرابی نے ایمان لانے کا وعدہ کر لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، تم فلاں وادی سے گزر رہے تھے، تمہاری نظر فاختہ کے گھونسلے پر پڑی، اس میں 2 بچے تھے، تم نے پکڑ لیے۔ جب فاختہ نے گھونسلہ خالی دیکھا تو وادی میں چاروں طرف اڑنے لگی، تمہارے سوا اسے کچھ بھی نظر نہ آیا، تو فاختہ کو یقین ہو گیا کہ بچے تمہارے پاس ہیں۔ اپنے بچوں کی خاطر وہ تمہارے سامنے گر پڑی تو تم نے اسے بھی دبوچ لیا۔ اس وقت 2 بچے اور ان کی ماں تینوں تمہارے پاس ہیں۔ یہ سن کر اعرابی نے اپنی چادر اتار دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے مطابق تینوں پرندے اس میں موجود تھے۔ پھر کیا تھا؟ اعرابی کلمہ پڑھ کر ایمان لے آیا۔
صحابہ اکرام مامتا پر متعجب ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس پر تعجب کر رہے ہو، سنو جب بندے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر فاختہ کی مامتا سے بھی زیادہ رحم آ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی سے فرمایا کہ وہ فاختہ اور اس کے بچوں کو آزاد کر دے۔ فاختہ کی مختلف اقسام ہیں: بھوری فاختہ، سینیگال فاختہ، چھوٹی بھوری فاختہ یا خاندان فاختہ۔ کبوتر نسل کی ایک چھوٹی فاختہ ہے جو افریقہ میں صحرائے اعظم، مشرق وسطیٰ اور بر صغیر پاک و ہند میں پائی جاتی ہے۔ اس کی گردن پر سرخی مائل ابری ہوئی جگہ ہوتی ہے جبکہ اس کے پروں کے آخر میں ایک سلیٹی رنگ کی لائن ہوتی ہے۔ یہ گھاس کے میدانوں اور زرعی فارموں پر بستی ہے۔ یہ پرندہ چھوٹے گروہوں میں رہنا پسند کرتا ہے۔ یہ فاختہ زمین پر بکھرے بیج چگتی ہے اور چند قسم کے بھنورے کھا کر پیٹ بھرتی ہے۔ یہ فاختہ 10 انچ کے لگ بھگ لمبی ہو سکتی ہے اور پاکستان میں عام پائی جاتی ہے۔ بربری فاختہ، جس کو پٹے دار فاختہ، پٹے دار کچھوا فاختہ بھی بلاتے ہیں، یورپی پٹے دار فاختہ کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ سفید بربری فاختہ کی ایک قسم ہے جو کہ مکمل سفید ہوتی ہے اور عام طور پر بطور خوشی اجتماعات میں آزاد کرنے کی علامت کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے، اس لیے اس کو انگریزی میں ریلیز ڈک بھی کہتے ہیں۔ بربری فاختہ پالتو مشکل سے ہوتی ہے، اس لیے اس کو پالا جاتا ہے تو پر کاٹ کر یا پنجروں میں رکھا جاتا ہے۔ کچھوا فاختہ یا یورپی کچھوا فاختہ یا مشرقی کچھوا فاختہ کبوتروں اور فاختہ نسل کے پرندوں میں سے ایک ہے۔ یہ ہجرت کرنے والے پرندوں میں سے ہے جو گرمیاں گزارنے کم سرد علاقوں میں چلا جاتا ہے۔ یہ بھورے رنگ کی ہوتی ہے اور اس کے پر بھورے اور سرخی مائل رنگ کی آمیزش کی بنا پر ان پر بنا نقش دور سے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ اس کی گردن کی ایک طرف سیاہ اور سفید دھاریاں ہوتی ہیں۔ مالاگاسی کچھوا فاختہ، جس کو مڈغاسکر کچھوا فاختہ بھی کہتے ہیں، کبوتروں اور فاختوں کے خاندان سے تعلق رکھنے والا ایک پرندہ ہے جو بر اعظم افریقہ کے جنوب مشرقی جزائر میں پایا جاتا ہے۔ یہ فاختہ 28 سینٹی میٹر بڑی اور 188 گرام تک وزنی ہو سکتی ہے۔ ان کا سر نیلاہٹ مائل خاکستری جبکہ پر اور پشت گلابی ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو فاختہ سے متعلق۔ اگر آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔